بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ وہ دن ہے جب وہ بول نہیں سکیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ کوئی عذر ہی پیش کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی اور انہیں اذن نہیں دیا جائے گا، انہیں اجازت نہیں دی جائے گی، لہم ان کو، ہم یعنی ان اور لا یعنی کو، ان کو یا ان کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کیا کریں، فَيَعْتَذِرُونَ تو وہ عذر پیش کریں۔ فا تو یا پس، یہ فا یہاں پر کیا معنی دے رہا ہے؟ جو اس سے پیچھے بات کی گئی ہے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ انہیں اجازت نہیں دی جائے گی، تو فا اس اجازت نہ دینے کا نتیجہ بیان کر رہا ہے، یعنی نہ اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر بیان کر سکے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عذر بیان نہیں کر سکے۔ اگر اجازت دے دی جاتی تو اپنا عذر بیان کر لیتے۔ فا تو یا پس، یعتذرون وہ عذر یا معذرت پیش کریں گے، اور یہاں پر آیت کے سیاق و سباق کے مطابق نہ انہیں اجازت دی جائے گی اور نہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں گے۔ یعتذرون توجہ فرمائیں، اس کے حروف اصلی عین، ذال اور را ہیں۔ عذر اردو زبان میں بھی ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ کوئی اگر غلط کام ہو جائے تو عذر خواہی کی جاتی ہے، یعنی عذر طلب کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم انگلش میں کہنا چاہیں تو ایکسکیوز کر لینا، کوئی اگر غلطی ہو جائے تو ایکسکیوز کر لینا اس غلطی پر۔ عربی میں عذر، اور اردو زبان میں زیادہ تر معذرت۔ عام طور پر ہم نے یہ لفظ سنا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انسان کیا کہتا ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ عذر اور معذرت، عین، ذال اور را، اس کے اصل معنی کی طرف توجہ فرمائیے۔ اس کا اصل معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ عذر یعنی ایسی کوشش جس کے ذریعے انسان اپنے گناہ یا گناہوں کو ختم کرنا چاہے، مٹانا چاہے۔ عذر کیا ہوتا ہے؟ انسان دوسروں کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے جو غلطی ہوئی ہے، اس سے جو جرم ہوا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ تین طریقے سے کیا جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ عذر تین اقسام پر مشتمل ہے۔ عذر تین قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی صورت عذر کی یہ ہے، پہلی شکل یہ ہے کہ انسان نے جو غلطی کی ہے، جو جرم کیا ہے، سرے سے اس کا انکار کر دے، کہے میں نے کیا ہی نہیں۔ یہ پہلی شکل ہے عذر کی۔ تو میں نے کیا معنی کیا تھا عذر کا؟ عذر ایسی کوشش جس سے انسان اپنے گناہ کو، اپنے جرم کو مٹانا چاہے۔ تو ایک شخص ہے کہ جو جھوٹ بول کر مکر جاتا ہے اپنی خرابی سے، اور اس مکرنے اور جھوٹ بولنے کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات منتقل کرنا چاہتا ہے کہ اس نے وہ جرم نہیں کیا۔ بس عذر کی پہلی شکل کسی جرم کے ارتکاب سے قطعاً سرے سے انکار کر دے۔ عذر کی دوسری شکل یہ ہے کہ جو جرم اس سے ہو گیا ہے، جس جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے، اس جرم کی کوئی ایسی وجہ بیان کر دے جس وجہ کو بیان کرنے سے وہ اس جرم سے بری ہو جائے۔ یعنی لوگ سمجھ رہے ہو مثلاً کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام کر دیا ہے، اور وہ لوگوں کو بتائے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی یہ کام نہ کرتا، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کرنا منع ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ مثلاً اس باغ میں داخل ہونا منع ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس باغ میں داخل ہونا منع ہے، اس کے مالک نے منع کیا، تو میں کبھی داخل نہ ہوتا۔ اور یہ بات سن کر سننے والے قائل ہو جائیں، اور اس کو اگر کوئی سزا بنتی ہو تو وہ سزا نہ دیں۔ بس ایسا عذر پیش کر دینا، ایسی وجہ پیش کر دینا لوگوں کے سامنے کہ جس کی وجہ سے انسان بری الذمہ قرار پائے اور
اس جرم کی گویا کہ اس کو سزا نہ دی جائے اور لوگ یہ مان لیں کہ اس نے مثلا غلطی سے کیا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، بری الذمہ ہے۔ یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل عذر کی یہ ہے کہ انسان اپنے جرم کا اقرار کر لے اور معافی مانگ لے، یعنی کہے کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، آئندہ اس جرم کا ارتکاب نہیں کروں گا، شرمندہ ہوں، مجھے ندامت ہے، آئندہ ہرگز یہ جرم نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔